یہ شعبان کے مہینے میں جو بالخصوص جو 14 اور 15 شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ اکثر میں نظر انداز کر دیتا تھا کہ اس طرح کے سوالات کا جواب دینے سے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی بات ہے، لیکن لوگوں کے اتنے سوالات آنے کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتی ہیں۔ اگر ایک طرف سے ایسی باتیں جن کو ثابت کیا جائے، قرآن سے ثابت کیا جائے، حدیث سے ثابت کیا جائے کہ جی یہ دیکھیں قرآن سے ثابت ہے اس کی عبادت کرنا، اور حدیثوں سے ثابت کیا جائے کہ اس رات کی عبادت کرنا حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن میں ثابت ہو نہ حدیث پاک میں ثابت ہو، تو پھر جو قرآن حدیث میں غلط نسبت کر رہے ہیں یہ ثابت کرنا کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ عین دین کی خدمت ہے۔ شب برات کے بارے میں جو جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام من گڑت اور بے بنیاد ہیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح اچھی طرح سے بات کو سمجھ لیں۔ شب برات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے، اور شب برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں جو شب برات جس معنی میں مراد لیا جاتا ہے، عربی میں برات کا معنی ہی اور ہے، اور حدیثیں جتنی بھی آئی ہیں وہ تمام کی تمام موضوع یا من گڑت ہیں۔ صرف ایک روایت ہے جس میں جو روایت صحیح بھی ہے اور جس میں اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، مگر آپ مذاق دیکھیے کہ اب ہم نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ غلط پیش کر دی۔ سب سے جو پہلی آیت پیش کی جاتی ہے شب برات کو ثابت کرنے کے لیے، اس رات عبادت ثابت کرنے کے لیے، وہ آیت ہے سورۃ دخان کی پہلی 2-3 آیتیں جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ وہ بابرکت رات ہے، لیلہ مبارکہ ہے جس رات ہم نے قرآن کو نازل کی۔ اور کیسی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ کی طرف سے اس رات لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لوگوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مگر یہ تعین کر لیں کہ یہ آیات کیا 15 شعبان کی رات کے بارے میں نازل ہوئی، شب برات کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ آیتیں لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ آیات سرے سے شب برات کے بارے میں جو نصف شعبان ہے اس کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کب نازل ہوا؟ اب قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو ایک اور مقام پہ آئیے، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بڑی وضاحت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی آیت یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس پاک کلام کو قدر والی رات میں نازل کیے۔ تو ان سورہ دخان کی آیتوں سے وضاحت ہو گئی کہ ان آیتوں سے مراد نصف شعبان کی رات نہیں ہے، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ تقدیر کے فیصلے، خیر و شر کے فیصلے یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، یہ شب برات میں نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ شب برات کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہ سرے سے 15 شعبان کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور دوسرا جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ ہم تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو مخلوق آنی تھی ان کی اللہ نے تقدیروں کو لکھ دیا تھا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو ماں کے پیٹ میں 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں جب اس بچے یا بچی میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے، ایک تو وہ تقدیر ہے جو عمر بھر کی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ایک وہ تقدیر ہے جو سال بھر کی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ تو یہ آیات ثابت کرتی ہیں، سورہ دخان کی آیتیں، کہ تقدیر کے معاملات قرآن کریم نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور سورۃ الدخان کی یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ ان آیتوں سے مراد بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، ان سے مراد شب برات کی رات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے، جو جامع ترمذی شریف کی، میں حدیث کے نمبر بھی آپ کے سامنے اس لیے حوالے کے ساتھ بات کر دیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں حدیث کی کتابوں سے تو جا کے دیکھ سکیں۔ یہ جامع ترمذی کی 739 نمبر روایت ہے۔ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو، یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی اکثریت میں سے اتنے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جتنی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اور یہ حدیث ضعیف کوئی میں نہیں کہہ رہا۔ سیاہ ستہ کی جو جامع ترمذی شریف کتاب ہے، حدیث کا نمبر 739، خود امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ضعیف درجے کی ہے۔ تو حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کی روح سے، کیونکہ ہمارے علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جی اس رات کیوں عبادت کرنی چاہیے، کہ جی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ چلیں فرض کریں جی آپ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تو ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آ کے ندا لگاتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر رات کے آخری پہر، تو آپ نے اگر شب برات کے بارے میں یہ حدیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تو یہ تو ہر رات اللہ تعالیٰ آتے ہیں، تو پھر ایک رات کو مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہر رات عبادت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ایک رات میں مخصوص عبادت کرنا، مخصوص ذکر اذکار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھر میں ایک بار بھی ثابت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نماز وہ بغیر دلیل کے ہم نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں وہ ثابت نہ ہو جائے۔ ایک اور جو حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے 1388 نمبر، جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کو رات کو قیام کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلتہا وصوموا یومہا، کہ اس رات کو قیام کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ آپ کے پاس یہ حدیثیں پڑھی ہیں، اب تو موبائل کے اوپر ایپس موجود ہے، حدیث کا نمبر اوپر لکھے، نیچے اس کا سٹیٹس آ جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث بھی ضعیف درجے کی ہے، اور موجودہ دور کے جو محدث جو اس دنیا سے رخصت ہوئے سعودیہ کے تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صرف ضعیف نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے، موضوع اور من گڑت اپنے پاس سے بنائی گئی ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں ساری ضعیف حدیثوں کو جمع کر دیا، 2132 نمبر پہ اس روایت کو نقل کیا کہ یہ روایت وہ ہے جس کا سرے سے جس کی صحت درست نہیں ہے۔ گویا کہ یہ حدیث جس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ رات کو عبادت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور 15 شعبان کے روزے کا حکم دیا، یہ بالکل روایت ہی درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اور یہ روایت کوئی ضعیف درجے کی نہیں ہے، بلکہ
وہ حدیث جو لوگوں نے اپنے پاس سے کاٹ لی اور ان کو نبی کی طرف منسوب کر دیا، ان کو بولا جاتا ہے موضوع روایت۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الموضوعات، اور الموضوعات کا معنی ہے کہ میری اس کتاب میں وہ تمام حدیثیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے وضع کر کے بنا کے نبی کی طرف نسبت اس کی کر دی۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الموضوعات، جس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے، اور جو ہمارے ہاں ممبر و محراب سے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث تو خیر کہنا ہی اس کو مذاق ہے جب ہے ہی من گھڑت، لیکن لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو 14 رکعات ادا کی، اور نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ 14 مرتبہ پڑھی، اور آیت الکرسی آپ نے ایک بار پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے ایسے نماز پڑھی تو اس کو اللہ تعالیٰ 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا کر دیتے، اور اللہ اس کے 20 سال کو اس کے روزوں کا اس کو ثواب عطا کریں گے۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسی حدیث۔ سو اگر ایسی روایتیں بیان کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ شب برات کو عبادت کریں، تو یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور تعلیم کو فالو نہیں کر رہے، بلکہ یہ من گڑت روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور جو 15 شعبان کی رات کو جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں عوام میں ایک نماز مشہور ہے جس کا نام ہے الصلاۃ الالفیہ۔ الصلاۃ الالفیہ کہ آپ نے اس رات کو 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 100 رکعتیں، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 یا 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح سے اگر 10 بار آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو ایک رات میں 100 نفلوں میں 1000 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ آدمی جس کی تقدیر میں اللہ نے شر لکھا تھا، یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ اس کی وہ تقدیر کو مٹا کے اس کو خوش نصیب لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث بھی امام ابن جوزی نے موضوعات میں کہ یہ روایت ہی سرے سے من گھڑت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں۔ پھر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات تقدیر لکھی گی، میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ تقدیریں ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی گئی ہیں، اور تقدیروں کا جو 1 سال کا فیصلہ ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات نازل ہوتا ہے۔ وہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کا 1 سال کا فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ شب برات میں۔ اب یہ تمام وہ باتیں ہیں، تمام وہ روایات ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے اس رات کی عبادت ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ تمام حدیث کی کتابوں میں صرف ایک حدیث پاک ایسی ہے جس کو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ صحیح درجے کی ہے، جس حدیث سے اس رات کی کچھ فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تو اللہ اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس کے جو مشرک ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں کوئی کھوٹ اور اپنے بھائی سے ناراضگی ہو۔ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے، اور اس میں الفاظ ہیں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف درمیانی رات۔ تو اس حدیث میں فضیلت تو بیان ہوئی ہے، لیکن اس فضیلت کے بارے میں کوئی اس رات عبادت کرنا اور مخصوص اہتمام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور صرف فضیلت کی وجہ سے ہم اس رات عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک اور آپ حدیث اگر سنیں گے تو اس بات کو آپ مزید اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ یہ تو سال کے بعد ہے نا کہ 15 شعبان کی رات کو نصف شعبان اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے عمل پیش ہوتے ہیں،
اور اللہ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان 2 دنوں میں جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ان 2 کو معاف نہیں کرتے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذروا ھذین حتی یصطلحا، یہ جو 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ابھی معاف نہ کرو جب تک کہ یہ دونوں بھائی آپس میں صلح نہ کر لیں. تو یہ جو روایت ہے جو میں نے ابھی بیان کی، یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. تو گویا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. تو ایک تو اعمال ہفتے میں 2 دن پیش ہوتے ہیں. ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ روزانہ بھی 2 وقت ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اور تیسری روایت بتاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سبب پوچھا گیا کہ آپ پورے شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں. تو ان تمام باتوں کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 15 شعبان کی رات کی فضیلت بیان کی بھی کہ اللہ ساری انسانیت کی معافی کر دیتا ہے، تو یہ فضیلت تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن بھی ہے. مگر اس فضیلت کی وجہ سے اس کو مخصوص عبادت کے پیرائے میں لے کے چلے جانا، اور پھر عبادت بھی کیسی. آپ دیکھیں ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں نا جی یہ بتائیں ہوگا بھی کیا، جی کر لینے سے ہوگا بھی کیا. اور دین کھڑا ہو کے سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ تم نے کیا بھی کیا ہے. ہم کہتے ہیں جی کیا ہوگا، اور دین ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. دین کے اندر وہ چیزیں کہ اب جو نمازیں فرض ہیں، فرض نماز پڑھنے لوگ مسجد میں نہیں آتے، اور 15 شعبان کی رات کو مسجدیں ایسے بھری ہوتی ہیں کہ آپ نے بتایا جی بس ایک رات آؤ اور ساری زندگی کے گناہ معاف. اور ایک بات سنیے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا لیلۃ القدر کی فضیلت زیادہ ہے یا شب برات کی فضیلت زیادہ ہے؟ جب لیلۃ القدر کی فضیلت زیادہ ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے عبادت افضل ہے. جو ایک رات کی عبادت کر لے اس کو اتنا ثواب ہے گویا اس نے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کی. مگر لیلۃ القدر ہے کب؟ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا یہ رات ہے کب. 5 راتیں کا ان کو تلاش کرو. اب ہم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ 15 شعبان والی رات یہ ایک ہی رات ہے، اور جناب یہ کنفرم جنتی ہے. اس کا مطلب ہے لیلۃ القدر 5 راتوں میں تلاش کرنی تھی، اور یہ ہم نے ایک رات تعین کر دیا کہ ایک ہی رات ہے. اور یہی معاملہ ہم نے شب معراج کے ساتھ کیا. شب معراج کے بارے میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے جو سیرت کی کتابیں ہیں، اتنا اختلاف ہے کہ شب معراج کی رات ہے کون سی. اور بعض نے کہا یہ 590 میں ہوا، 690 میں ہوا. تاریخ کو چھوڑ دیں، ابھی سال میں بھی اختلاف ہے کہ کس سال ہوا. تاریخ میں تو شدید تر اختلاف ہے. بعض نے کہا یہ رمضان کے مہینے میں معراج کا واقعہ ہوا، اور ہم نے اس کو ایک رات کو ایسا مخصوص کیا. دین میں جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو جو دین کی فرض چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو، آپ اس کے اندر اور پانی ڈیلتے جائیں گے تو جو پہلے سے اس کے اندر مشروب یہ پانی ہے وہ نکلتا چلا جائے گا. دین کے اندر جو چیزیں فرض کر دی گئی، جو دین جو ہمارے پاس محفوظ حالت میں تھا، جو روزانہ کرنے کی چیزیں تھیں، وہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلتی چلی گئیں، اور چند وہ چیزیں آتی چلی گئیں جن کا تعلق صرف ایک رات کے ساتھ تھا، ایک دن کے ساتھ تھا. یہ کام آپ کر لیں اور باقی جناب. اور یہی وجہ سال بھر میں ہمیں مسجدیں بے آباد نظر آتی ہیں، اور 15 شعبان کی رات کو مسجدیں ایسے دڑا دڑ بھری ہوتی ہیں کہ ان کو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ رات پورے سال میں ایسی انوکھی رات ہے کہ پورے سال میں اس کے علاوہ اور کوئی رات نہیں آتی. تو یہ جو تقدیریں لکھا جانا، اس رات رزق کے فیصلے ہونا، اور اس رات مردوں کا گھروں میں آنا، ایسی کوئی بھی بات دین اس کی اجازت نہیں دیتا.
اور نہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ روحیں جانے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں میں آئیں۔ 15 شعبان کو ہمارے ہاں اپنے گھروں کو مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، بہترین کھانے پکائے جاتے ہیں۔ وجہ جی ہمارے جو روحیں ہیں نا، مردے ہیں، وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی جیل کے قیدی تھوڑے تھے کہ جن کو آزادی ملی ہے کہ گھر میں مل کے آ جاؤ۔ تو پھر اگر ملنے آتے ہیں تو کچھ بتائیں، بنا آپ ہمسایوں کو بتائیں جی بابا جی آئے تھے اور وہ ہم سے مل کے گئے کیسی حالت میں۔ اور پھر اگلے دن فجر کے ٹائم پہ لوگ قبرستان تک جاتے ہیں کہ جی جو روحیں آئی تھیں ہم ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، روحوں کا تعلق قبرستان سے ہے ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ معاملہ ہی اوپر کا ہے۔ تو وہ باتیں ہمارے ہاں آ گئی۔ میں ضرورت سمجھتا ہوں اس بات کی کہ جس طرح دین لوگوں کو بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اسی طرح جو باتیں دین کے اندر شامل ہو رہی ہوں، جو ہمارے دین نے کام نہ بتائے ہوں، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا یہ دین کا بہت بڑا فریض ہے۔ تو اس رات کو عبادت کرنا، ہاں آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے حدیث بیان کی، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے، آپ 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں، 4 پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھیں، لیکن اس لیے نہ پڑھیں کہ آج کی رات کوئی مخصوص عبادت کرنا، یہ نبی پاک سے ثابت ہے۔ اب یہ فضیلت بیان کر کے مجھے ایک بات بتائیے، اگر اتنی فضیلت ان کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کرتے نہ پھر، لیکن آپ سے ایک بھی حدیث عبادت کرنے کی ثابت نہیں ہے اس رات کو۔ اور وہ نبی جو روزانہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اور اتنی فضیلت والی رات اور نبی پاک سے عبادت کرنا ہی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ایک دن کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے رکھتا ہے، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال ہی روزے رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا دے گا۔ تو ایک روزہ گویا کہ 10 روزے، اور ایک مہینے میں 3 روزے گویا کہ آپ نے 30 روزے رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 3 روزے مہینے میں ایام 20 کے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو وہ 15 شعبان بھی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو درست بات ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی شخص اگر اپنی قضا کے روزے رکھ رہا تھا اور سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھ رہا تھا، اور سوموار اور جمعرات کے دن 15 شعبان آیا، تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ لیکن اس ایک دن اس لیے روزہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا آپ نے کوئی خاص کر اس کا حکم دیا، یا آپ نے خود رکھا اس خاص دن کا روزہ، تو یہ میں نے دوبارہ عرض کر دوں کہ جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں سوائے ایک حدیث کے تمام کی تمام روایات موضوع اور من گھڑت ہیں۔ کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو صحت کو پہنچتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ اور میں آپ اگر غور کریں کہ دین نے کسی ایک رات کے بارے میں واضح نہیں بتایا کہ یہ ایک رات عبادت کر لو اور ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اس کی وجہ ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر بد عملی نہ آ جائے۔ جب اسی لیے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے نکلے تھے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو بلا دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی شاید یہ تھی کہ اگر امت کو ایک ہی رات بتا دی گئی تو یہ عملوں سے غافل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کہا جی کہ کم از کم یہ طاق راتوں میں 5 دنوں میں تو تلاش کریں۔ تو یہ دین کا مزاج ہی ایسا رکھا کہ یہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کے حریص ہوں، نیکی کی تلاش میں ہوں، تو آپ پورا سال یہ نیکی کے کام کریں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے جی کہ ہمیں عبادت سے روک رہے ہیں، نہیں، عبادت سے نہیں روک رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں روزانہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تو روزانہ آپ عبادت کریں، کس نے منع کی ہے؟ اور اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 15 شعبان ہی کا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا رکھا ہے، جمعرات کا رکھا ہے، آپ رکھے، کس نے منع کی ہے؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی نہیں جی جو آ رہے ہیں جی آپ ان کو بھی دوڑائی جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مطلوب ہے ہم سے، یہ تو بہت کم ہے، اس سے زیادہ مطلوب ہے۔ تو آپ اگر جتنی نفل نماز پڑھنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، سال کے کسی وقت کسی دن، وہ بالکل جائز ہے، مگر اس کو مخصوص نہیں کر سکتے۔
مخصوص کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.